ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے فدا کا ابی و امی. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین میں آپ کی محبت کا مقام، اور اس محبت کو ہم اپنے اندر کس طرح پیدا کریں، آج یہ ہے میری گفتگو کا موضوع انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی سورہ اعراف میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا وقار کرو، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کرو، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کو فالو کرو، اس نور کی اتباع کرو کہ جو نور قرآن کی صورت میں، حکمت کی صورت میں، نبی کی تعلیم کی صورت میں تم تک پہنچا ہے، اور تم نے اگر ایسا کیا تو تم کامیاب ہو گئے. اولئک هم المفلحون. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے سوائے میری جان کے ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے کہا کہ عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے ہمارے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. اور قرآن ہی میں سورہ آل عمران میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اتباع کرو میری، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہیں معاف بھی کرے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری بہنوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ایک اصول ہے کہ آپ کو محبت اس فرد سے ہوتی ہے جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ پہچانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے. جب آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس فرد کی حیثیت اور مقام کیا ہے، جب آپ اس فرد کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے دیں، جب آپ کی اس کی مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ کن مشکلات سے گزر کر اس پیغام کو، اسلام کو اس نے ہم تک پہنچایا ہے، جب آپ کو یہ علم ہوگا تو اس علم کے نتیجے میں آپ کے اندر اللہ کے رسول کے حوالے سے محبت پیدا ہوگی. اور اطاعت اور اتباع کے لیے محبت ضروری ہے. اطاعت اور اتباع آدمی اسی کی کرتا ہے جس سے آدمی محبت کرتا ہے. یہ ایک قانون ہے انسانی نفسیات کا. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کا حاصل کرنا، ان کی سیرت کو پڑھنا ہم پر لازم ہے. نعیم صدیقی صاحب نے ایک کتاب لکھی، رسول اور سنت رسول، اور اس میں دو چیزیں انہوں نے بڑی اہم کہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی زندگی قرآن پر ایک گارڈ کے طور پر، ایک محافظ کے طور پر بیٹھی ہوئی ہیں.
اور یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ اس گارڈ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس محافظ کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ قرآن کی آیات کو اپنے مطلب کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سنت ہماری زندگی میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ایک مستقل عنوان ہے، ایک مستقل انسٹیٹیوشن ہے، ایک مستقل ادارہ ہے کہ جہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ سیرت کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اتباع اور اطاعت میں ایک فرق ہے۔ اطاعت آدمی کرتا ہے اس چیز کی جس چیز کا آدمی کو حکم دیا جاتا ہے، اتباع آدمی اس چیز کی کرتا ہے کہ اس کا حکم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، اس کی ہر ادا اسے اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ اس کی ہر چیز کو جسے اس نے نہ کرنے کا، یعنی اسے کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہیں لازم یہ کرنا ہے، لیکن محبوب کی محبت میں انسان اتباع کے ذریعے ہر چیز کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ یہ اتباع ہے۔ اتباع ہے کہ آدمی اپنے اوپر لازم کی ہوئی چیزوں سے زیادہ کرے۔ نبی کی محبت کا تقاضا ہے اطاعت سے زیادہ اتباع، کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ محبت ایک راستہ ہموار کرتی ہے اطاعت اور اتباع کے لیے۔ جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اسی کی اطاعت اور اسی کی اتباع کریں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کہی۔ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں ایک اسکالر سے کسی نے سوال کیا کہ ہماری محبت اس حد تک ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نے کہا کہ خدا موجود ہے، تو اس اسکالر نے کہا کہ ہاں خدا موجود ہے، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ 7.5 ارب انسان دنیا کے، جن میں میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میرے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، یہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس صحابی کی بات کو یاد کیجئے جس نے کہا کہ میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اعتقاد، یہ ہماری محبت کا معیار ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا کی ان شخصیات میں سے ہیں کہ آپ سے زیادہ با اثر شخصیت انسانی تاریخ نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ آپ کی شخصیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کامل رکھا تھا۔ وہ انسان کامل کہ جس کی زندگی ہر پہلو سے مکمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائی بھی تھے، آپ ایک والد بھی تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے، آپ ایک کمانڈر ان چیف بھی تھے، آپ نے یتیم بچوں کی بھی پرورش کی، آپ نے غلاموں کی بھی پرورش کی، آپ نے ہجرت بھی کی، آپ نے آزمائشوں سے گزر کر یہ بھی ثابت کیا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اللہ کے سہارے پر ان تمام آزمائشوں سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ آپ نے پتھر کھا کر بھی اپنے دشمنوں کو دعائیں دی۔ آپ کی شخصیت وہ مکمل شخصیت ہے کہ ایسی شخصیت دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھی۔ اسی لیے 23 سال کے کم عرصے میں آپ نے اس قوم کو، کہ جو قوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی دنیا کی تاریخ میں، دنیا کے نقشے پر، آپ نے انہیں دنیا کا سربراہ بنا دیا، دنیا کا رہنما بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی ہمیں
حلف الفضول نظر آتی ہے، آپ کی زندگی میں ہمیں شیب ابی طالب بھی نظر آتی ہے، آپ کی زندگی میں ہمیں طائف بھی نظر آتا ہے، آپ کی زندگی میں ہمیں قباء کی مسجد بھی نظر آتی ہے، مسجد نبوی بھی نظر آتی ہے، بدر، احد اور خندق بھی نظر آتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں ہمیں وہ فاتحانہ شان بھی نظر آتی ہے کہ آپ فتح مکہ کے وقت ایک اللہ کے عاجز بندے کے طور پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ دنیا کے لیے وہ مثال قائم کرتے ہیں کہ وہ شہر کہ جس شہر سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، اس شہر کے لوگ، جس شہر کے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اس شہر کے لوگوں کو بھی آپ نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ کے نبی سے محبت کے کئی زاویے ہیں، کئی ڈائمنشن ہیں۔ ایک ہے جذباتی محبت، ایک ہے کہ آپ کے عمل کی ہم اتباع کریں، جو آپ نے کیا ہم اس کی اطاعت کریں۔ ایک ہے کہ آپ کا جو فزیکل اپیرنس تھا، آپ جس طرح اپنے کپڑے پہنتے تھے، آپ کی داڑھی تھی، آپ کے سر پہ ٹوپی تھی، ہم فزیکل آپ کی جو چیزیں تھیں ان کو اختیار کریں۔ ایک یہ ہے محبت کا ذریعہ، اس کو ثابت کرنے کا ذریعہ کہ ہم آپ کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ یہ 4 ڈائمنشنز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادب اور احترام کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ ادب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو کس طرح پڑھا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اس پر کہ قرآن کا ادب۔ اب ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کہ جو مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بچہ قرآن لیٹ کے پڑھ رہا ہے، کوئی سستی سے پڑھ رہا ہے، قرآن کا کوئی احترام نہیں ہے۔ قرآن بس جیسے کوئی ایک اور کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کی محبت، ان کا ادب، جب ان کا نام لیا جائے، ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں امام شافعی کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا امام مالک کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے امام مالک کے پاس جا کے ادب سیکھنا، ایٹیکیٹ سیکھنا۔ ادب سیکھو گے تو اس کے بعد تمہارے لیے وہ دروازے کھلیں گے کہ تم اللہ کے رسول کی حدیث کو، سنت کو سیکھ سکو گے۔ میرے بھائیو، امام مالک کا اپنا رویہ دیکھیے کہ جب وہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کرنا ہوتی تھی تو کس طریقے سے وہ اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، وضو کر کر، بڑے ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی حدیث لکھنی ہوتی تھی تو وہ وضو کر کر، نفل پڑھ کر۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ادب اور احترام، اسی لیے ایک مقام پر آتا ہے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں میں گئے، اور وہاں گاؤں میں جا کر انہوں نے درس حدیث دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کونے میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ اس کونے میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا سامان لپیٹا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تمہیں وہ پیاس نہیں ہے اللہ کی حدیثیں سننے کی، اور یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور تم گفتگو کر رہے ہو۔ اور یہی مطلب ہے، ایک مطلب ہے اس آیت کا کہ جو سورہ حجرات کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی آوازوں کو نیچے رکھو۔ اللہ کے رسول کا ایک حکم آ جائے تو پھر آپ کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں سالم۔ لوگوں نے دیکھا کہ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے انتقال کے بعد جب سفر پر نکلتے تھے تو ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے کہ جہاں عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے جہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اس لیے ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک سفر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ،
اور آپ کے انتقال کے بعد جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے اس سفر پر مدینہ سے مکہ، تو آپ ہر اس مقام پر رکتے تھے جہاں آپ نے اللہ کے رسول کو رکتے ہوئے دیکھا. آپ ہر اس مقام پر رکتے تھے اور جہاں آپ نے رک کر وضو کیا. آپ نے دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور درخت کی شاخوں سے بچنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا. تو جب عبداللہ بن عمر اس مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں درخت نہیں تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اپنے سر کو جھکایا اس ادب اور احترام اور محبت میں. میرے بھائیوں، تو لوگوں نے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا اور میں ویسے ہی کروں گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان کی محبت کا یعنی یہ مقام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا عمرے کی اجازت لینے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمرے کی اجازت دی اور کہا کہ میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ بات سے جو مجھے خوشی ہوئی، وہ خوشی مجھے دنیا کے سارے خزانے ملنے سے بھی نہیں ہو سکتی، کہ میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. یہ محبت کا اظہار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گر رہے ہیں، اگر آپ اپنے بال کٹوانے جاتے تھے تو صحابہ اس دکان کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ کا کوئی بال وہاں گرنے نہ پائے. آپ وضو کرتے تھے تو آگے بڑھ، یہ محبت کا اظہار ہے. یہ محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک صحابی نے ایک مرتبہ سونے کی کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے منع کیا اور اتار کر پھینک دیا. تو بعد میں صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو بھائی، اللہ کے رسول نے تو پہننے سے منع کیا ہے نا، یہ تمہاری انگوٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب پھینک دی تو میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. اب یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جس میں حضرت ایوب انصاری کے گھر آپ آ کر رکے، اور حضرت ایوب انصاری 2 منزلہ گھر تھا، آپ پہلے اوپر جا کے ٹھہرے اور حضرت ایوب انصاری کی فیملی نیچے تھی. لیکن انہیں کچھ تکلیف ہوئی مہمانوں کے آنے جانے کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ایوب انصاری سے کہ ایسا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نیچے رہتے ہیں اور تم اوپر. تو حضرت ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نیچے موجود ہوں اور ہم آپ کے اوپر رہ رہے ہوں اور آپ کے اوپر ہم چل پھر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے انہیں مجبور کیا. روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اوپر چلے تو گئے، لیکن دونوں میاں بیوی رات رات کمرے کے کونے میں بیٹھ کر گزارتے تھے کہ کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل کر کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سب سے بڑی شہادت تو ان لوگوں سے ملتی ہے کہ جو لوگ آپ کے قریب تھے. ہمیں اللہ کے رسول کی شخصیت کا وہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ محبت کے لیے آپ جتنی قریب سے اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں میں اتنی ہی محبت زیادہ تھی. آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو آپ کے بالکل قریب تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہیں. زید بن حارثہ کہ جو اصل میں پہلے غلام تھے حضرت خدیجہ کے، لیکن وہ پھر آپ کے ساتھ رہے شادی کے بعد. حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی. جب زید بن حارثہ کا حال دیکھیے کہ ان کے والد اور چچا آپ کو لینے آتے ہیں، اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن آپ اپنے والد اور چچا کے ساتھ اپنی آزادی کو قربان کرتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے آزادی ناپسند ہے، نامنظور ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر جو آپ کے بچپن کے دوست تھے، جو آپ کی ہر چیز کو جانتے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ آپ پر اللہ نے وحی بھیجی ہے تو آپ نے 1 سیکنڈ سوچے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. انس بن مالک آپ کے خادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی شہادت آپ کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں ربیع ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو پانی بھر کے دیتے تھے وضو کے لیے، تہجد کے لیے، اور آپ نے ایک دن محبت میں پیار میں ان سے پوچھا کہ ربیع آج مانگو جو مانگتے ہو. قریب ترین ساتھی ہیں،
دنیا نہیں مانگی, کار بنگلے محل نہیں مانگے, فوری طور پر انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, مجھے وہ صحابی بھی یاد آتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم جب مسجد نبوی میں ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں, جب میں گھر جاتا ہوں تو گھر جا کے مجھے بے چینی ہوتی ہے, اور جب مجھے زیادہ بے چینی ہوتی ہے پھر میں مسجد نبوی آ جاتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں مجھے سکون حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ جب آپ جنت میں ہوں گے, آپ کا تو پتہ نہیں جنت میں کہاں مقام ہوگا اونچا, ہم اگر جنت میں پہنچ بھی گئے تو ہم تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے, تو ہم آپ کو کہاں دیکھیں گے, ان آنکھوں کو ہم کیسے ٹھنڈا کریں گے. اللہ نے قرآن کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, ہم حضرت بلال کا معاملہ دیکھتے ہیں. بلال کی محبت دیکھیے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ نے اذان دینے سے انکار کر دیا. پھر آپ جب چلے گئے مدینہ چھوڑ کر, اس لیے کہ مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا ان کے لیے, ہر قدم پر اللہ کے رسول کی یادیں. تو جب حضرت بلال نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آ کر تم ہمارے شہر آتے نہیں ہو, ہمارے پاس آتے نہیں ہو, ہمارے شہر کا دیدار نہیں کرتے ہو, تو حضرت بلال نے مدینہ آنے کا فیصلہ کیا, اور امام حسین اور امام حسن کے کہنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دینے کا فیصلہ کیا کہ ان دونوں نے آپ کو گلے لگایا اور آپ سے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ نے وہ منظر پھر نہیں دیکھا کہ ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہ جو محبت تھی اذان بلالی میں اللہ کے رسول سے وہ بالکل جھلک رہی تھی. یہی بلال ہیں جنہوں نے جب مسجد اقصی جیروسلم مسلمانوں نے فتح کیا جیروسلم, اور جیروسلم میں حضرت عمر نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ اذان دیں, تو ہر فرد ان کی اذان کو سننے کے بعد آپ دیدہ ہو گیا. میرے بھائیوں, اس لیے کہ وہ محبت کا اظہار ان کی اذان میں موجود تھا. محبت کے اظہار کی میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میں مدینہ میں تھا, تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے, ایک عالم تھے, مسلمان ہوئے. تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ میرے گھر چلو, میں تمہیں اس پیالے میں آج پلاؤں گا جس پیالے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اور تمہیں میں اس جگہ نماز پڑھاؤں گا اس مصلی پر جہاں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. لوگوں نے ایک ایک نشانی محبت کی سنبھال کے رکھی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں, محبت کے اظہار کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ہم تو بڑی شکایت کرتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھنا مشکل ہے, مسجد جانا مشکل ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم کی اتباع کرنا مشکل ہے. حضرت اسما بنت ابو بکر کے بارے میں یہ بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب غار ثور پہنچے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب آپ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی جانب, تو حضرت اسما کی ذمہ داری تھی کہ وہ کھانا لے کر آپ کو پہنچاتی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ مکہ سے غار ثور تقریباً 4 سے 6 کلومیٹر دور ہے. اگر سیدھا راستہ ہے تو 4 کلومیٹر, اس زمانے میں کیا راستے تھے کسی کو پتہ نہیں, 4 سے 6 کلومیٹر پیدل چلنا. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ حمل سے تھی, پریگننسی تھی, اور پریگننسی حمل کا آخری مہینہ تھا. عورت کے لیے حمل کا آخری مہینہ کس قدر مشکل ہوتا ہے. اور پھر وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر, آپ کو پتا ہے ثور کا جو پہاڑ ہے, غار ثور جو ہے وہ 4610 فیٹ اونچی ہے, 4610. واللہ یہ وہ محبت تھی جس محبت کے نتیجے میں لوگ اپنی تکلیف کو بھول جاتے. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا. محبوب کے راستے پہ چلنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے لیے کانٹے نہیں پھول بن جاتی ہے.
اس کو ہونے والی تکلیف سے وہ محظوظ ہوتا ہے، اسے حلاوت حاصل ہوتی ہے، اسے مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کے سامنے اپنے محبوب کی محبت ہوتی ہے، تو وہ کانٹوں پر بھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، وہ تکلیفوں پر بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دو اور بڑے کردار ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں خاص طور پہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا گھر میرے جنت کے گھر کے بالکل برابر میں ہوگا، خاص طور پہ ان دونوں کے بارے میں، اس لیے کہ ان دونوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار نکالی تھی۔ حضرت زبیر کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہو، اگر مکہ میں آپ دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ نے کہا حضرت زبیر نے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کی توہین کی ہے اور تلوار ان کی باہر تھی، یہ مکہ کا واقعہ ہے، مکے میں تلوار باہر نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا زبیر اگر کسی نے میری توہین کی ہے تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں اس کو اسی تلوار سے ماروں گا۔ اور یہی حضرت طلحہ کا ہے کہ آپ نے احد کے موقع پر کس طریقے سے اپنی تلوار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول جس تکلیفوں سے خود گزرے ان تکلیفوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے صرف ایک واقعہ آج بیان کروں گا، بے شمار واقعے ہم نے سنے ہیں۔ طائف کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے اس ساری تکلیف کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں، لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ابو لہب نے، کہ جو آپ کا چچا تھا اور آپ کے قبیلے کا سردار بن گیا تھا حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد، اس نے آپ کی شہریت منسوخ کر دی تھی، اس نے آپ کی قبیلے کی رکنیت منسوخ کر دی تھی، لہذا اب آپ کو کوئی حفاظت نہیں تھی مکہ میں، کوئی بھی آپ کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کو بھیجا تمام قبیلوں کے سرداروں کی طرف ایک ایک کر کر۔ سب سے پہلے آپ نے بھیجا سہیل بن عمر کے پاس، لیکن اس نے آپ کو تحفظ دینے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے امیہ بن خلف کے پاس بھیجا، اس نے انکار کیا۔ 9 سرداروں نے انکار کیا۔ اندازہ کیجئے کہ زید جاتے ہیں اور مایوسی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول تھکے ہارے بارڈر پہ، مکہ کے بارڈر پہ موجود ہیں، اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ 10ویں فرد نے، متیم بن عدی نے یہ کہا کہ میں آپ کو حفاظت دیتا ہوں اور آپ جہاں ہیں وہاں ٹھہرے، میں آپ کو آ کر لیتا ہوں۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب ترین نبی، خاتم الانبیاء، اور اتنی تکلیف کہ ایک کے پاس بھیجتے ہیں وہ انکار، 2 کے پاس بھیجتے ہیں وہ انکار، اور انکار پر انکار اور تکلیف پر تکلیف۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ساری تکلیفیں آپ نے ہمارے لیے اٹھائیں تاکہ یہ دین ہم تک حفاظت کے ساتھ پہنچے۔ محبت کا ایک اور زاویہ ہے کہ جو اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک محبت تو ہے جذباتی محبت، اور اللہ کے رسول سے جذباتی محبت کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ نبی سے محبت ہر لحاظ سے، ہر ڈائمنشن سے، ہر زاویے سے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے۔ آپ کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی جائیداد، اپنے بچے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ اس لیے مائیکل ہارٹ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، جس نے کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل، لندن میں ایک سیمینار تھا، کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کیوں رکھا، کہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت پوری دنیا کی؟ اس نے کہا کہ اگر یہاں کوئی مسلمان موجود ہے 1400 سال بعد، تم ان سے پوچھ لو، وہ آج بھی اللہ کے رسول کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ کوئی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو اور موسیٰ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو علیہ السلام؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی ان کے جانثار اپنی جانیں نثار کر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ نمبر 1 ہیں دنیا کی تاریخ میں،
کہ جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے۔ تو محبت کا ایک اور انداز ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی دنیا میں آنے کا اصل مقصد تھا، وہ ہے آپ کا مشن۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,20,000 صحابہ موجود تھے، لیکن آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں، مدینہ میں جو صحابہ مدفون ہوئے، دفن ہوئے، جن کا انتقال مدینہ میں ہوا، ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ 1,10,000 صحابی پھر کہاں گئے؟ یہ پوری دنیا میں پھیلے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول کا مشن یہ ہے کہ اس دعوت کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچنا چاہیے۔ انہیں مدینہ سے محبت تھی، وہ مدینہ میں رہنا چاہتے تھے، مدینہ میں مرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اللہ کے رسول کا مشن اپنی اس محبت سے زیادہ عزیز تھا۔ اس لیے حضرت ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے 80 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور وہ اس قافلے کے ساتھ نکلے، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ قافلہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہوگا اس قافلے، اس کے لیے دعا کی آپ نے خاص طور پر۔ تو حضرت ایوب انصاری اس قافلے کے لیے گئے۔ جب آپ نے نصیحت کی اپنے ساتھیوں کو، آپ نے کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، تو میری باڈی کو، میری میت کو اس شہر کے جتنا قریب لے جا کے دفن کر سکتے ہو دفن کرنا، تاکہ میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو جتنا پورا کر سکتا ہوں پورا کروں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے آ کے پوچھتے تھے کہ اور ہم مزید کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم آپ کی محبت کو حاصل کر سکیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر سکیں، جنت حاصل کر سکیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کا مطلب میں 2 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرد اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر یہ ساری رحمتیں کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اس دعا میں درود کی دعا میں آپ خود بھی شامل ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو ہم درود پڑھتے ہیں اور اس میں ہم آل محمد کہتے ہیں، آل محمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت شامل ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں، قرآن جہاں کہتا ہے آل فرعون یا آل سمود یا آل سمود اور آل عاد، یہ آل فرعون سے مراد فرعون کا خاندان نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کی پوری سوسائٹی ہے، اس کی پوری جو لوگ تھے، اس کے تمام لوگ کے جو اس کے ساتھ تھے وہ سب شامل ہیں اس کے اندر۔ تو فرعون کی پوری امت آل فرعون میں شامل ہے۔ تو جب آلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں، جو اس کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب یہ درود ہم پڑھتے ہیں تو اس درود کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اس درود کا پوری امت کو ثواب پہنچتا ہے، ہم سمیت، مجھ سمیت۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں آخر میں صرف ایک بات کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج میرے اور آپ کے درمیان موجود ہوں تو اللہ کے رسول مجھ سے اور آپ سے صرف اس بات پر مطمئن نہیں ہو جائیں گے کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں،
ہم روزے رکھ لیتے ہیں، ہم حج اور عمرے کر لیتے ہیں۔ بخدا اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں تھا۔ اللہ کی آج پوری دنیا میں اگر کوئی انسان مظلوم ہے اور وہ اپنی مظلومیت کی وجہ سے اس دنیا میں ظلم سہتا ہے تو اس کی روح چیخ چیخ کر امت مسلمہ کو پکارتی ہے۔ آج کہیں ناانصافی ہوتی ہے، آج اگر کوئی روح اللہ کے نور کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو وہ چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ کہاں گئے یہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نور کو وہ ساری دنیا میں پھیلائیں، اس کو پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ یہ آج ہم جو پرانے زمانے کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ کئی کروڑ بچیاں ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، وہ اس وجہ سے ان بچیوں کو ایبورشن کراتی ہیں مائیں کہ وہ لڑکیاں ہیں، جب الٹرا ساؤنڈ کراتی ہیں پتہ چلا لڑکی ہے، ایبورشن۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے زندہ بچیوں کو دفن کرنے کا۔ ہمارے سامنے ظلم، شام کے لوگوں کے ساتھ ظلم، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم، برما کے لوگوں کے ساتھ ظلم، دنیا میں جس طرف آپ دیکھیں انسانیت پر، افریقہ میں چلے جائیں، مسلمان، غیر مسلم، کرسچن، یہودی، عیسائی، انسانیت کے ساتھ اگر کہیں ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی سب سے پہلی آواز مسلمانوں کی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول اگر آج ہمارے درمیان ہوں تو ہماری نمازوں اور ہمارے تہجد اور ہماری اس سے صرف مطمئن نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم ان کے مشن کے لیے کام کریں، اس مشن کے لیے کہ جس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، جو میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ ہمارا عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے راتوں کو اپنا کیمل اونٹ بنا لیا ہے جس پر بیٹھ کر ہم قرآن کے مرحلوں سے اور قرآن کے اسٹیشنوں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سے سبق حاصل کرتے تھے، اس پر تدبر کرتے تھے اور دن میں جا کر اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے مشن کے لیے کام کریں گے تو اللہ کے رسول کی روح بھی ہم سے خوش ہوگی، اور جب ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ حوض کوثر پر جنت میں، تو اللہ کے رسول ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان کے مشن کو نظر انداز کیا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے اصل مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سے محبت کے تمام زاویوں کو، تمام ڈائمنشنز کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں میں آپ کے سامنے چند اشعار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں وہ شیئر کروں گا اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ اللہ تعالی ہم سب کا محافظ ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔